الرحمن الرحیم۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کے موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑے ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزاد نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی اور اسی طرح فنا ہو گئی۔ ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے جنہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے، یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے خبر کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، گزرتے چلے، پڑھنے کی سکت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہوتی گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس دن مالک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے تو مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دوبارہ نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطالعہ کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو مالک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالنی تھی اور اس بڑے انسان کی موت کے بعد کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔
تو مالک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس بارے میں بھی یاد ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری، آج اس بچے کی باری اور آج اس نوجوان کی باری، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آئے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس سے محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا، آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلی گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے بھی جانے والا ہو۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کی غنیمت ہے، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانے اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اس شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا کہ دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میں برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی جا رہی ہے۔ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے میں منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی سے بالکل اس طرح میری بھی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے اسے بیچ لے گا تو بدلنے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا۔ تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اس طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر میں کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا منہ کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامتیں ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہونے لگیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جس میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، بھائی بیٹا بیٹی رشتے دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے کے لیے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہونے پر اس سے پہلے کہ موت کی آہنی ہاتھ میں اپنے چکے میں لے لے، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق کی حقیقی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، آمین۔ عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن کی ہولناک آسانیاں فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔